अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के आगाज़ से पहले आज की प्यारी सी दुआ, या अल्लाह ताला हमें ईमान पर मौत नसीब फरमा और हमें अमन और सलामती वाली मौत अता फरमा, आमीन। आज की वीडियो मैंने बहुत ही एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि शायद उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, उनको इस चीज़ की मालूमात नहीं है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और वीडियो बनाकर इसको अपने चैनल पर अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को मालूमात और आगाही हासिल हो सके। आज का मेरा टॉपिक है तजदीद ईमान और तजदीद निकाह। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तजदीद ईमान और तजदीद निकाह क्या होता है, और फिर इसको किस तरीके से किया जाता है, इसको करने का शरई तरीका क्या है। ये दोनों चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि अमन और ईमान के साथ मौत हमें जब ही आएगी कि जब हम मुसलमान होंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे मुंह से ऐसे कुफ्रिया कलमात या ऐसी शिर्क की बातें निकल आती हैं कि हमें पता नहीं होता और हम दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाते हैं, यानी हम मुसलमान नहीं रहते, और हमारी ऐसी कुफ्रिया गुफ्तगू या कुफ्रिया कलिमात की वजह से हमें इस्लाम से ख़ारिज हुए वक्त भी हो जाता है, लेकिन हमें इसका अंदाज़ा नहीं हो पाता और हम बस यही समझते हैं कि हम तो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हम मुसलमानों वाला बेशक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हम मुसलमान हैं। लेकिन इस चीज़ को बहुत अहमियत हासिल है कि हमें इस मसले को बहुत आगाही के साथ समझना चाहिए कि जब कभी भी ऐसा हो कि हमारे मुंह से कोई शिर्क या हमारे मुंह से कोई कुफ्रिया कलिमात ऐसे निकल जाएं कि जिसकी हमें आगाही ना हो, जिसके बारे में हमें मालूमात ना हो, और फिर हमारे मुंह से वो अल्फाज अदा हो चुके हैं और हम दायरा इस्लाम से ख़ारिज भी हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें फ़ौरन इसकी तौबा कर लेनी चाहिए। यानी हमें फ़ौरन रब ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और फ़ौरन रब ताला की तरफ रुजू कर लेना चाहिए, यानी रब ताला से अपनी तौबा और इस्तग़फ़ार कर लेना चाहिए। और जब हम रब ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पर हमें अपना तजदीद ईमान करना चाहिए। मेरी तो सोच ऐसी है कि इंसान को तजदीद ईमान रोज़ रात को ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा दिन ना जाने हमारे साथ क्या हुई, हमने कोई ऐसा अमल ना कर दिया हो, या हमने कोई ऐसी हरकत ना कर दी हो, या हमारे मुंह से कोई ऐसा कलमा ना निकल गया हो कि जिससे हम दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो चुके हों या दायरे इस्लाम से ख़ारिज होने वाले हों। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज़ाना रात को जब हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं उस टाइम पर वो वक्त सिर्फ़ हमारा होता है, यानी उस टाइम पर हम अपनी आंखें बंद करके अगर अपने सारा दिन की रूटीन को चेक करते हैं, तो उस टाइम पे अगर सिर्फ़ हम ये कर लें कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ कर लें कि या अल्लाह ताला, अगर मैंने आज के दिन कोई ऐसी कुफ्रिया बात या कोई ऐसी शिर्क की हरकत या कोई ऐसी दिल आज़ारी किसी की हो, या मैं दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो गया हूँ, तो या अल्लाह ताला मेरी तौबा और इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा और मैं दोबारा से तजदीद ईमान करता हूँ। अब आपको ये तो पता चल गया कि तजदीद ईमान क्या होता है, लेकिन अब तजदीद ईमान को करने का तरीका भी आना चाहिए। तो तजदीद ईमान को करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप क्या करें, अल्लाह ताला से जब आप तौबा और इस्तग़फ़ार कर चुके हों तो उसके बाद आप क्या करें, आप अल्लाह ताला से जो है तौबा इस्तग़फ़ार के बाद पहला कलमा यानी कलमा तैयब और दूसरा कलमा यानी कलमा शहादत, दोनों कलमों को पढ़ लीजिए, और पढ़ लेने के बाद अल्लाह ताला से दोबारा से मुसलमान होने के साथ तौबा और इस्तग़फ़ार और दोबारा से नेकियों की तरफ जाने की तौफ़ीक की दुआ मांगे कि या अल्लाह ताला, जो मैंने नादानी में या दानिस्ता कोई ऐसा गुनाह कर दिया था, अब मैंने तजदीद ईमान कर लिया है, अब मुझे मेरी आइंदा आने वाली ज़िंदगी जो है वो ईमान के साथ ही गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और ईमान पर ही मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो, यानी मैं अपने ईमान को बचा कर
اپنے ایمان کو محفوظ کر کر، اپنے ایمان کی حفاظت کر کر اس دنیا سے واپس لوٹوں، نہ کہ میں جب اس دنیا سے واپس لوٹوں تو میرے ہاتھ خالی ہوں اور مجھے اس کا پتہ بھی نہ ہو کہ کب میرا ایمان میرے ہاتھوں سے نکل گیا اور مجھے ذرا برابر بھی اس کا احساس نہ ہو سکا۔ تو اسلامی میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو کوئی بھی میری ویڈیوز کو دیکھتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ لازمی رات کو کر لیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کرنے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی اور یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ کوئی دعائیں پڑھنی ہیں۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے۔ اگر ہم روزانہ رات کو یہ پڑھ لیں تو بتائیں ہمیں اس کا کتنا اجر و ثواب ملے گا کہ اگلا پورا دن ہماری جو ہے ہم اسلام کی دائرے میں ہوں گے، ہم مسلمان ہونے کے حقدار ہوں گے، اور اگر کوئی ایسا گناہ جس کی ہمیں آگاہی نہیں ہوگی ہم اس کی معافی بھی مانگ چکے ہوں گے۔ تو اس چیز کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ اس چیز کے عادت بنانے سے کیا ہوگا کہ ایمان کی اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے گا، اور جب ہم اپنا ایمان اس دنیا سے حفاظت کے ساتھ لے کے جائیں گے تو بروز قیامت ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے حقدار بھی ہوں گے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ تجدید ایمان کر رہے ہیں وہاں اگر وہ میرے بہن بھائی یا وہ میرے عزیز و اقارب یا وہ میرے ویڈیوز دیکھنے والے مسلمان بہن بھائی جو کہ رشتہ ازدواج یعنی میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے میں ہیں موجود اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رشتہ ازدواج، اب یہ میرے منہ سے صحیح نہیں نکل رہا، یعنی جو کہ ایک دوسرے کی زوجیت میں ہیں، یعنی ایک دوسرے کے شوہر اور میاں اور بیوی ہیں، تو اس کو جو ہے ان کو بھی جو ہے آپس میں تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اب تجدید نکاح کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے کچھ ایسے بیوی کے لیے یا بیوی کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ شوہر کے لیے نکل آتے ہیں کہ جو الفاظ جو ہیں وہ ہمارے نکاح کو خارج کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے نکاح کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ جب ہمیں کبھی اس کا احساس ہو یا احساس نہ بھی ہو تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں فوراً تجدید نکاح کر لینا چاہیے۔ اب تجدید نکاح جو ہے وہ تجدید ایمان کی طرح نہیں ہے، یعنی تجدید ایمان تو ہمیں روز کرنا ہے لیکن تجدید نکاح ہمیں روز نہیں کرنا، بلکہ جب کبھی ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہو تو تب کر لیجئے، کیونکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دفعہ نکاح کے بعد کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تجدید نکاح بھی زندگی میں کبھی کرنا ضروری ہے، تو لوگ اس چیز کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن تجدید نکاح کا طریقہ بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ روز نہیں کرنا چاہیے۔ تجدید نکاح کس طرح کیا جاتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں اور دو بالغ مرد یعنی گھر کے دو بالغ مرد اور ایک خاتون ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، اور بٹھانے کے بعد بیوی جو ہے وہ یہ الفاظ ادا کرے، یعنی وائف جو ہے وہ یہ الفاظ ادا کرے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں، یعنی میں اپنی آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں، اور ہسبینڈ جو ہے وہ صرف اتنا کہہ لے کہ میں نے یہ نکاح قبول کیا۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارا تجدید نکاح ہو جائے گا۔ یہ روز کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جو کہ ٹوٹ سکتا ہے، جس میں ایک دوسرے سے دوری ہو سکتی ہے، جس میں ایک دوسرے سے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے، اور دوبارہ ملنے کی بہت ہی شرائط جو ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ عز و جل ایک ویڈیو بناؤں گی، لیکن فی الحال ہم آج تجدید ایمان اور تجدید نکاح سیکھ رہے ہیں۔ تجدید نکاح میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں دو بالغ مرد اور ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ کر لیں کہ جب بھی آپ کی اینیورسری ہو، یعنی جب بھی آپ کی شادی کی تاریخ ہو تو ایک دفعہ کر لیجئے تجدید، کیونکہ سال میں کبھی نہ کبھی تو ایسی کوئی غلطی ہوئی ہوگی نا کہ جس سے آپ جو ہے آپ کا شاید نکاح ٹوٹ گیا ہو، لیکن بظاہر تو آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں۔ اگر آپ تجدید نکاح کر لیں گے تو آپ کا وہم اس طرف بھی نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کی زوجیت کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں گے۔ امید ہے میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی، تو لازمی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لازمی جو ہے بیل کے بٹن کو ہٹ کریں تاکہ میری
ویڈیوز زیادہ سے زیادہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ انسان کو شکوے سے زیادہ شکر کو اہمیت دینی چاہیے۔ یعنی ہم شکوے شکایت تو بہت کرتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے، کتنی ساری رحمتوں سے، کتنی ساری برکتوں سے نوازا ہے کہ ہم اگر اس کی ایک ایک نعمت اور ایک ایک برکت کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہمیں کبھی بھی شکوہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اپنی اس پوری زندگی میں شکر ادا کرتے ہی گزار دیں، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے پہ اللہ ہمیں ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔ اور الحمدللہ آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے میرے چینل کی ویڈیوز کو اپنے کسی بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے لنکس پر جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ یہ ایک معلوماتی چینل ہے کیونکہ آگاہی سب کے لیے ہے اور سب کو جو ہے اسلام کی بنیادی جو ہے وہ معلومات حاصل ہونی چاہیے، اور بذریعہ مسلمان یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔